السلام علیکم کلاس. آج ہم سبق دنیا اسلام کے سوال جواب کریں گے. ٹھیک ہے. دنیا اسلام کے سوال جواب جو ہیں وہ صرف 3 جو ہیں اس کے سوالات ہیں. جو میں نے بورڈ پہ سوالات لکھے نمبر 1 اور 2 سوال لکھے نہیں, نمبرنگ کر ڈال دی ہے آپ کو, اور سوال میں آپ کو ڈکٹیٹ کروا رہی ہوں. کتابیں آپ لوگ کے پاس ہیں, آپ کتاب سے سوال خود کاپی کریے. جی, سوال نمبر 1 ہے, مسلمانوں میں اتحاد کیوں ضروری ہے؟ مسلمانوں میں اتحاد کیوں ضروری ہے؟ سوال نمبر 1 کاپی ڈاؤن کر لیجئے پہلے, اور پھر جواب کی ہیڈنگ دے دیجئے. صحیح. اور اب جواب لکھنا شروع کریے. میں آہستہ آہستہ بول رہی ہوں تاکہ آپ کو جواب واضح طور پر سمجھ میں آ جائے. جواب لکھیے. اسلام کو زندہ رکھنے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے, اسلام کو زندہ رکھنے, اللہ تعالیٰ کے احکامات نافذ کرنے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے اور خود مسلمانوں کی بقا کے لیے مسلمانوں میں اتحاد اشد ضروری ہے. دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں, کسی جگہ کوئی مس ہو گیا ہو تو دیکھ لیجئے. اسلام کو زندہ رکھنے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے, سنت رسول پر عمل کرنے اور خود مسلمانوں کی بقا کے لیے مسلمانوں میں اتحاد اشد ضروری ہے. سوال نمبر 2 کاپی کریے. امتیاز رنگ و خوں سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 2 ہے, امتیاز رنگ و خوں سے کیا مراد ہے؟ جواب لکھیے. امتیاز رنگ و خوں سے مراد جلد کی رنگت, امتیاز خون سے مراد جلد کی رنگت یا خون اور نسل کی وجہ سے, خون اور نسل کی وجہ سے ایک قوم کا دوسری قوم سے برتر سمجھنا ہے. امتیاز رنگ و خوں سے مراد جلد کی رنگت یا خون اور نسل کی وجہ سے ایک قوم کا خود کو دوسری اقوام سے برتر سمجھنا ہے. اسلام اس رویے اور اس سوچ کے خلاف ہے. اسلام اس رویے اور اس سوچ کے خلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. جواب نمبر 2 آپ نے مکمل لکھ لیا. ابھی تھوڑا سمجھ لیجئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ عربی اور اجمی, یعنی عربی سے مراد عرب کے رہنے والے, اور اجمی سے مراد عرب کے باہر کے رہنے والے لوگوں کو اجمی کہا کرتے تھے. جو غیر عربی ہوتے تھے ان کو کہا جاتا تھا اجمی. تو نہ عربی اپنے آپ پر فخر کریں کہ جی ہم عربی ہیں, اور نہ ہی کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی برتری حاصل ہے, یعنی کوئی فوقیت حاصل نہیں. فوقیت کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ برتری کے. صحیح. اچھا, اب سوال نمبر 3 کاپی کر لیجئے. علامہ اقبال کے ان اشعار میں مسلم ملت کے لیے کیا پیغام ہے؟ علامہ اقبال کے ان اشعار میں مسلم ملت کے لیے کیا پیغام ہے؟ جواب کاپی ڈاؤن کریے. علامہ محمد اقبال
علامہ محمد اقبال کے ان اشعار میں مسلم ملت کے لیے، علامہ محمد اقبال کے ان اشعار میں مسلم ملت کے لیے یہ پیغام ہے کہ مغرب کی اندھی تقلید نہ کرو، مغرب کی اندھی تقلید نہ کرو۔ ان کی تقلید اور سازشوں نے مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا ہے۔ ان کی تقلید اور سازشوں نے مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھو اور ان پر عمل کرو، آپس میں اتحاد قائم کرو اور ایک دوسرے کی مدد کرو، آپس میں اتحاد قائم کرو اور ایک دوسرے کی مدد کرو۔ رنگ و نسل کے امتیازات کو ختم کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ایک دن مٹ جاؤ گے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ایک دن مٹ جاؤ گے۔ اس طرح اس سبق کے تینوں سوال کے جواب میں نے آپ کو کروا دیے، تشریحات کروا دی، مرکزی خیال آپ کو کروا دیا، شاعر کا تعارف آپ کو کرا دیا۔ ٹھیک ہے بچوں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے یہ کام پورا کاپی پہ تحریر کر لیا ہوگا، مکمل کر لیا ہوگا۔ بچوں آپ لوگ کاپیاں اسکول میں کلاس 10 سبمٹ نہیں کرا رہے ہیں۔ کلاس 10 اپنی کاپیز جو ہیں وہ سبمٹ کرائیں ریسیپشن پہ، آپ کو بار بار نوٹ بھی دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو تاکہ ہم لوگ ڈیلی کاپی چیکنگ کر رہے ہیں 9 سے لے کر جو ہے 1:30 تک آپ کو کاپیز 9 سے لے کر 1 بجے تک آپ کاپی جمع کرا دیں اسکول میں، اور چیکنگ کے لیے ہم بیٹھے ہیں، تمام مضامینی کاپیاں چیک ہو رہی ہیں، تو آپ بھی جو ہے اپنی کاپیاں جلد سے جلد سبمٹ کرائیے تاکہ کاپی ورک جو ہے وہ چیک ہو جائے۔ یہ پورا ویک چیکنگ کا ہے، اپنی کاپیاں آپ جلد سے جلد بھیجیں تاکہ آپ کا سارا کام چیک ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ والا جو آپ کو میں بتا رہی تھی جواب جو آپ نے لکھا ہے سوال نمبر 3 کا، اس کو بھی تھوڑا سا میں آپ کو ایک دفعہ پھر واضح کر دوں، وضاحت کر دوں اس کی، جیسے کہ مغرب کی اندھی تقلید، ٹھیک ہے، یہ لفظ بار بار آ رہا ہے نا، مغرب کی اندھی تقلید، اندھی تقلید۔ اندھی تقلید کیا ہوتی ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے کہ کیا ہمارے لیے اس میں فائدہ ہے یا ہمارے لیے اس میں فائدہ نہیں ہے، ہم جو ہے مغرب کی جو ہے وہ نقل کریں، تقلید کرنا، انہیں کاپی کرنا، ان کی نقل کرنا، ان جیسے بننے کی خواہش کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہم کر رہے ہیں نا، جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ مغربی دنیا جو ہے بہت ترقی یافتہ قوم ہے مغرب والے، لہٰذا ہمیں ان کے اصول اور اپنا لائف اسٹائل، اپنی زندگی کا طرز زندگی اپنی ان کی طرح سے کر لینی چاہیے، تو اس سے ہمارا نقصان ہے، صحیح۔ ایک دوسری اقوام آپ کا مذاق اڑائیں گی، صحیح ہے، کہ جو قوم اپنے مذہب سے دور ہو جاتی ہے یا اپنے مذہب کو لے کر نہیں چلتی، مذہب کے اصولوں پر عمل نہیں کرتی، تو پھر وہ قوم دنیا سے نیست و نابود ہو جاتی ہے، ملیح میٹ ہو جاتی ہے، صحیح۔ اور پھر وہ کیسی بن جاتی ہے؟ اقبال نے اپنے اشعار میں یہ بھی کہا کہ وہ گرد بن جاتی ہے، دھول بن جاتی ہے، جیسے مٹی ہے، گرد ہے، وہ پیروں کی دھول بن جاتی ہے، وہ کبھی کہیں ہے کبھی کہیں ہے، اسی کوئی وقت اور اہمیت تو نہیں رہتی نا۔ تو ہمیں اپنی قوم کی بقا کے لیے، اپنی قوم کی ترقی کے لیے کیا کرنا ہے؟ بہت زیادہ ایک تو آپ کو محنت کرنی ہے، دوسرا سب سے اول، دوسرا نہیں بلکہ پہلے نمبر پر آپ نے متحد ہونا ہے اور اپنے مذہب کو لے کر چلنا ہے، اپنے دین کو لے کر چلنا ہے۔ خود اقبال نے کہا قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ اقبال اس شعر میں بھی مسلمانوں کو جو ہے تبلیغ کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں کہ قومیں جو ہیں اپنا وجود اپنے مذہب کی وجہ سے برقرار رکھ سکتی ہیں، اپنے دین کی وجہ سے قوم قائم رہ سکتی ہے،
اگر کوئی قوم یا اس کے افراد اپنے دین سے ہٹ جاتے ہیں، دین کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر اس کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا اور وہ قوم جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے، تو وہ قوم جو ہے تباہ ہو جاتی ہے۔ اور دوسرے مصرے میں شاعر کیا رہے ہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ جذب باہم کیا تھا؟ آپس میں، باہم کا مطلب ہوتا آپس میں ہم ایک دوسرے سے تعلقات استوار نہیں رکھیں گے، محبت سے نہیں رہیں گے، رابطہ نہیں رکھیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ ہم بکھر جائیں گے، ہم ٹوٹ جائیں گے۔ اور پھر اس کی مثال یہ بھی ہے کہ محفل انجم یعنی ستاروں کی، ہم آسمان پہ دیکھتے ہیں ستاروں کی ایک محفل ہے، پورے تارے ہی تارے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہے کوئی تارا اپنے حدود سے باہر نکل جائے، تمام تارے ایک وقت میں ایک ہی جگہ پر ہیں اور وہ ایک مدار میں جو ہیں وہ گردش کر رہے ہیں، ایک مدار میں ہیں، جس کی وجہ سے ان کی خوبصورتی برقرار ہے۔ اگر وہ تارے کوئی بھی جو ہے وہ اپنی حدود سے باہر نکل جائے یا اپنی برادری سے، ٹھیک ہے، اپنی برادری سے باہر نکل جائے تو کیا ہوگا؟ یہ خوبصورتی آسمان کی برقرار نہیں رہ سکے گی۔ لہٰذا اقبال نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ قوم مذہب سے ہے، اور اگر مذہب نہیں ہے، دین نہیں ہے، تو تم بھی کچھ نہیں ہو۔ تمہاری پہچان، تمہاری شناخت تمہارے دین سے ہے، تمہارے مذہب سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہی بات کو ہمیں اپنی عملی دنیا میں بھی، عملی زندگی میں بھی اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں نا بچوں، ہم صرف امتحان پاس کرنے نہیں پڑھ رہے، ہمیں ان سب چیزوں پر، اس میں جو میسج دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرنا ہے، جب ہی ہماری قوم ترقی کر سکتی ہے اور جب ہی ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکتے ہیں۔ ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ ہم اللہ اور رسول دونوں کو لے کر چلیں، سنت نبوی، دین کی تعلیمات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن، یہ ہمارے دو ایسے ماخذ ہیں جسے ہمیں کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا۔ اگر ہم اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو ہماری زندگی بھی کامیاب ہے، ہماری دنیا بھی اچھی ہے اور ہماری آخرت بھی اچھی ہے۔ تو بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ یقیناً اس میسج کو سمجھیں گے، اس پیغام کو سمجھیں گے، اور جو ہے مغرب کی اندھی تقلید ہمیں نہیں کرنی ہے، ہمیں جو ہے اسلام کو لے کر چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگلے لیکچر تک مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں ہم نیا سبق پڑھیں گے، کوئی نئے سبق کے جو ہے ہم جو ہے مصنف کا تعارف اور جو ہے اس کا باقی تمام کام ہم کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔